الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن وقال جل شأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ انتہائی معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی فضائل اللہ رب العالمین نے علم کی مجالس اور علم کی اہمیت کے لیے اپنی شریعت میں ذکر کیے ہیں، وہ سب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کا جو موضوع ہے میرا، بد نظری، نقصانات و علاج، اور یہ موضوع ایک تمہیدی یا مقدمے کے طور پر سمجھ لیں، کیونکہ اصل جو خطاب ہے انشاءاللہ تعالی وہ میرے شیخ فضیلت الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اور یہ جو موضوع ہے بد نظری، اور جب اس موضوع کا انتخاب کیا تو اس وقت صرف چند پہلو ذہن میں تھے، لیکن جیسے ہی اس موضوع پر تھوڑا سا مطالعہ کیا تو کئی سارے پہلو ایسے نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب معاشرے پر غور و فکر کیا تو انتہائی افسوس کا سامنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تو کس قدر ہمیں بد نظری سے بچنے کی دعوت دی ہے شریعت میں، لیکن ہم اور ہمارا معاشرہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، بلکہ اس تعلق سے انتہائی پستی کا شکار ہوئے، اور کوئی اہمیت نہ دی اس چیز کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کری ہیں، بے شمار نعمتیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ اسے شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ بے شک انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور انتہائی ناشکر ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان ساری نعمتوں میں انسان اگر صرف اور صرف اپنے وجود پر غور و فکر کرے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی آیتوں کو، نشانیوں کو پہچاننے کے لیے اس کا وجود ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں پر ہی غور و فکر کرو، اپنی جان پر ہی غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ہم ہیں اپنے نفس پر بھی غور و فکر نہیں کرتے، اور ایک عالم کبیر ہے پوری دنیا، اور ایک عالم صغیر ہے، اور عالم کبیر کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عالم صغیر میں جمع کر دی ہے۔ اس پر مفصل علماء نے لکھا ہے، لیکن مختصر سی طور پر ہم آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اس انسان میں رکھ دی جو پوری دنیا میں ہے۔ سورج چاند گویا کہ یہ آنکھ اور کان کی مانند ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھ دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہے اس میں ایک نعمت جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے وہ یہ ہے آنکھ کی نعمت،
دیکھنے میں انتہائی چھوٹی ہے، لیکن یہ آنکھ ہے تو جہاں ہے، آنکھ نہیں ہو تو پھر آپ یہ پوری کائنات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، کائنات کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا دکھتا ہے۔ یہ آنکھ اگر نہیں ہو ہم اتنی بڑی کائنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھے غور و فکر کریں، آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر، دیکھیں ادھر ادھر، پھر آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا۔ یہ چھوٹی سی آنکھ لیکن تمام ظاہری اعضاء میں اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بحث کری ہے، گفتگو کری ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء میں، باطنی نہیں، ظاہری اعضاء میں کان افضل ہے یا آنکھ؟ اور جو راجح بات جو ذکر کری ہے اس تعلق سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح شیخ ارشاد الحق حفظہ اللہ نے بھی یہی راجح بات کہی ہے کہ تمام ظاہری نعمتوں میں آنکھ کا مقام زیادہ ہے، آنکھ کی عظمت زیادہ ہے۔ پھر لیکن اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اس تعلق سے ہم انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس نعمت کا ہم نے کوئی احساس نہیں کرا اور کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اگر یہ آنکھیں چلی جائیں پھر ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی پوری جائیدادیں لٹا دیں، لیکن یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ آنکھ آپ کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے کوئی قیمت ہم سے نہیں مانگی کہ اس کی یہ قیمت ادا کر دو، ہرگز نہیں۔ صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا آپ کو پابند کرا ہے ان احکامات کے مطابق آپ ان آنکھوں کا استعمال کرو۔ جن چیزوں کو دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھو، اور جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور اس آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل، سب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت والے دن یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے اور جلد گواہی دے گی۔ انسان کہے گا میرے ہی خلاف گواہی دے رہو، میرے ہی خلاف تم گواہی دے رہو، میں نے تو تمہاری لذتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرا، میں نے تو ان آنکھوں کی لذت کے لیے تاکہ تمہیں سکون ملے ہر چیز دیکھی، یہ کوئی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے ناجائز، صرف اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے تمہیں سکون پہنچانے کے لیے ہر کام کیا، آج تم ہی میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے آج اسی ذات نے ہمیں بھی زبان دی ہے، اور وہ زبان پھر جو اللہ انہیں عطا کرے گا ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو چھپ چھپ کے جو ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کریں، کل قیامت والے دن یہ آنکھیں ہر چیز بتائیں گی۔ ہم سوچیں کہ ہم غائب میں لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے پیچھے کیا کچھ ان آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آنکھیں ایک ایک چیز کی گواہی دے گی کہ فلاں منظر اس نے دیکھا، فلاں گندے مناظر اس نے دیکھے، فلاں قبیح مناظر اس نے دیکھے، فلاں شخصیات کو، فلاں عورتوں کو اس نے دیکھا۔ کل قیامت کے دن یہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ غور و فکر کریں۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تمام نعمتوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں تو دی ہے، اب ہم اس کی حفاظت کیسے کریں، اس کی حفاظت کیسے کریں؟ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ صرف اس کی حفاظت روحانی طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت ظاہری طور پر بھی کرنی ہے۔ ان آنکھوں کو اب زیادہ دیر تک نہ تھکائیں، زیادہ دیر تک موبائل، ٹی وی وغیرہ تو دور کی بات، حتیٰ کہ
یہاں تک منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ یہ اپنا معمول نہ بنا لے کہ عبادتوں میں بھی ہمیشہ وہ تہیہ کر لے آج کے بعد میں کبھی نہ سوں گا. اس سے بھی منع کر دیا کہ دوسرے مناظر تو دیکھنا دور کی بات، عبادت سے بھی ہمیشہ جاگنے سے منع کر دیا ان آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے. پھر ان آنکھوں کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے اور یہ آنکھیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو گئی اور یہ بینائی جانے کا سبب بنی، ہم سے سوال ہوگا. ہم بہت زیادہ دیر موبائل دیکھتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں، ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر مومنوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہی حکم عورتوں کا الگ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حالانکہ شریعت میں جو حکم اللہ نے مرد کو دیا ہے وہی حکم عورت کو دیا ہے. النساء شقائق الرجال. عورتیں مردوں کی طرح ہی احکامات میں، الا یہ کہ شریعت کسی حکم میں عورت کو خاص کر دے تو وہاں اس کے لیے الگ حکم ہوگا، ورنہ جو حکم مردوں کو ہے وہی حکم عورتوں کا ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ مومنات کے لیے الگ حکم دیا گیا؟ اس موضوع کی اہمیت کی بنا پر، نظروں کو جھکانے کی اہمیت کی بنا پر، کہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. اور آج ہم نے انتہائی افسوس کے ساتھ اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. یہ تو اگر ہم بات کریں تو کوئی ہمیں کہیں گا کہ کیا کس دور میں رہ رہے ہو آپ، 2023 چل رہی ہے، 1400 سال پرانی باتیں یہ اب نہیں کرو، کیونکہ ہم تو بہت آگے نکل چکے ہیں، بہت زیادہ. اس کو تو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. یہ تو ہمارے لیے بالکل معمولی سی بات ہے. دن میں کئی ہم نظارے کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم غلط منظر دیکھ رہے ہوں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کی بنا پر مومن عورتوں کا الگ حکم دیا، مومن مردوں کا الگ حکم دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان آیات پر آپ غور و فکر کریں، ان آیات کو دیکھیں، تدبر کریں. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکاؤ. اور دوسرا حکم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک طرف نظر کو جھکانے کا، اس کے ساتھ ہی شرمگاہ کی حفاظت. کیوں؟ کیونکہ نظر پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، اور یہ سبب بنتا ہے زناکاری کا، بدکاری کا. جو بندہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ پھر حرام کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء. پہلے نظر پڑتی ہے، پھر مسکراہٹیں بکھرتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر وقت طے ہوتا ہے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ نظر تھی. اور یہ نظر انسان کو شرمگاہ کی حفاظت کی طرف نہیں بلکہ شرمگاہ کی حفاظت کے برعکس زناکاری اور بدکاری کی طرف لے جاتا. سبب کیا تھا؟ ان نظروں کو آوارہ چھوڑنا. اور پھر اگر ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی احکامات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ خائنۃ الاعین، اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، ہمارے پاس بیٹھے قریبی شخص کو نہیں پتہ ہوگا ہم کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. یہ ساری آیات نظر کی حفاظت کے لیے. بلکہ اس تعلق سے آپ سورۃ النور کا اگر ترجمہ پڑھیں، سورۃ النور پر غور و فکر کریں اور سورہ نور کا مقصد دیکھیں، تو سورہ نور کا بنیادی مقصد ہی شرمگاہ کی حفاظت اور عزتوں کی حفاظت ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے
زنا کی حد بیان کری ہے، اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بہتان کی حد لگائی ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت کے احکامات بیان کیے، اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے پردے کے احکامات ذکر کیے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نظر کو جھکانے کے احکامات ذکر فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کئی اور احکامات ذکر کیے، اور ان سب کا تعلق شرمگاہ کی حفاظت سے۔ اور ہم اس تعلق سے دیکھیں، ہم بالکل ہی ان چیزوں سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو ان آنکھوں کی نعمت کا احسان جتلایا ہے، الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ ان سب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کا ذکر کیا کہ قرآن مجید میں کئی آیات نظر کی حفاظت کے لیے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی تاکہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے، اس سے دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور یہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ہمیں مشاہدہ کرنا تھا، لیکن ہم نے تو اسے غلط چیزوں کی طرف لگا دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان آنکھوں سے اگر ہم وہ استفادہ نہیں کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ہماری آنکھیں اور ایک جانور کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جانور بھی جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، اور اگر انسان بھی جو چاہے دیکھے، پھر فرق کیا رہے گا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کے دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھتے، کیا مراد ہے؟ کہ ان آنکھوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا۔ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرنا تھا، ان آنکھوں سے قرآن کو پڑھنا تھا، قرآن کو دیکھنا تھا، لیکن ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کری، غلط مناظر کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی غلط چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ قرآن مجید نہیں سنتے، اللہ کی آیات نہیں سنتے، اللہ کی نشانیاں نہیں سنتے، گانے وغیرہ سنتے ہیں، دوسری باقی ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن ان کانوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے منقول ہے الغناء رقیۃ الزنا، یہ گانے زنا کا منتر ہے، گانے زنا کا شعار اور انسان کو زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے کان ہیں لیکن اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ جو سننا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اغل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جانور بن رہا ہے، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ان آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کا جو زنا کا نصیب ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا وہ دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، پاؤں کا زنا اس طرف چل کے جانا ہے، اور دل کا زنا تمنا کرنا، خواہشات کرنا، ایسی چیزوں کی ہے، اور پھر شرمگاہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ ان سب میں سر فہرست جس چیز کا ذکر کیا وہ ان آنکھوں کا، اور یہاں پر جو زنا کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی سبب بنتی ہے یہ آنکھیں زنا کی طرف جانے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی
نظر کے زنا میں پڑ گیا تو اس کو زنا کی سزا بھی ملے گی. زنا کی سزا اسی وقت ملے گی جب وہ زنا کرے گا اور جسے زنا کہا جاتا ہے اس چیز میں ملوث ہوگا. لیکن چونکہ آنکھیں اس کا سبب بنتی ہے تو اسے آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے راستوں میں بازاروں میں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ انسان جب بازار میں بیٹھتا ہے فضول گفتگو کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، اور اسلام تو ہمیں فضول چیزوں سے روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. صحابہ کرام نے کہا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہماری روٹین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اس سے بغیر نہیں رہ سکتے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ نظروں کو جھکاؤ. اگر راستے میں بیٹھو، چوراہے پہ بیٹھو، گلیوں میں بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، اپنی نظروں کو جھکاؤ. اور پھر اسی طرح کسی کو تکلیف نہ دو اور سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس کی طرف نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے. یہاں پر کچھ لوگ سوال کر دیتے اب پہلی نظر پڑ گئی اب آنکھیں بندی نہ کرو، دیکھتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے جب سوال کیا کہ اچانک نظر پڑ جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسرف بصرک، اپنی نگاہوں کو پھیر دو. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پہلی نظر سے مراد وہ نظر ہے جو انسان بے دھیانی میں اچانک اس کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ نظر بھی فوری وہ ہٹا لے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر نظر پڑ جاتی ہے تو انسان اور زیادہ نعوذ باللہ دیکھتا ہے اسی طرف، بلکہ خود ہی نہیں دیکھتا، اپنے ارد گرد کے دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ فلاں منظر دیکھو، فلاں منظر دیکھو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا اگر ہمارا کوئی دوست، کوئی بھائی ایسے منظر کو دیکھتا ہے ہم اس کی گردن گھما دیتے اس طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کی نظر کسی خاتون کی طرف پڑ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیر دیا. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہم اگر دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے مسلسل نعوذ باللہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے اور پھر دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. والعیاذ باللہ. ایک طرف اگر ہم دیکھیں شریعت نے کس قدر اس کی اہمیت بیان کی ہے، قرآن مجید میں اس کی آیات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں اس کا ذکر فرمائے، اور دوسری طرف ہم اپنا کردار دیکھیں اس کے بالکل ہی برعکس ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی تعلق سے. ایک اور صحابی نے جب راستے کے تعلق سے سوال کیا تو انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو. اب ان ساری چیزوں پر ہم غور و فکر کریں اور پھر اپنا مشاہدہ کریں. تو دوسری چیز سلف صالحین پر نظر ڈالیں. سلف صالحین کا کیا کردار تھا؟ ربیع بن خیثم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب راستے میں چلتے نظریں جھکا کر چلتے تھے. لوگوں کو یہ محسوس ہوتا گویا کہ یہ نابینا ہے، اور عورتیں ان کی طرف دیکھتی وَتَعَوَّذْنَ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَى، اللہ تعالیٰ سے نابینا پن سے پناہ طلب کرتی تھی. حالانکہ ان کی آنکھیں تھیں لیکن ہمیشہ نظروں کو جھکا کر چلتے. عمر بن مرہ، ان کے بارے میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا ان کی بینائی جانے کے تعلق سے تو انہوں نے کیا کہا کہ جب میری بصارت تھی، جب میں دیکھ سکتا تھا تو میری نظر ایک خاتون پر پڑی تھی. اس کے بعد سے میرے دل میں کبھی یہ تمنا ہی نہیں ہوئی کہ میری آنکھیں واپس لوٹیں. کیوں؟ کہ انہیں اس قدر اس گناہوں نے جرم کا اندازہ تھا کہ یہ دیکھنا محرمات کی طرف، غیر محرم کی طرف دیکھنا انتہائی بڑا اور عظیم گناہ ہے. تو اس وجہ سے وہ اس سے انتہائی بچتے تھے. پھر ایک کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں چھین. تو
تو جو ذات آنکھیں دینے والی ہے وہی ذات آنکھیں چھیننے پر بھی قادر ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. یہاں پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آنکھیں جھکانے سے مراد کیا ہے. اگر انسان راستے پر جا رہا ہے اور وہ بالکل ہی آنکھیں جھکا کر سر نیچے چل کر چلتا رہے تو کئی حادثات کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد وہ مناظر ہیں جن کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا. غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا. پھر یہاں پر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم محرم اور غیر محرم میں آج فرق ہی نہیں کرتے. کتنی ہی ایسی غیر محرم خواتین ہیں جنہیں ہم غیر محرم سمجھتے ہی نہیں. کزنس کے تعلق سے ہم انتہائی بے راہ روی کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کزنس بھی غیر محرم ہوتی ہیں. پھر اسی طرح مامی ہے، چاچی ہے، یہ بھی غیر محرم ہے. ان کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. سلام کرنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی غیر محرم ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں غور و فکر کریں، سلف صالحین کی زندگیوں پر غور و فکر کریں. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مؤذن تھا ایک مینارے پر چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے. چونکہ اس وقت اذان میناروں پر چڑھ کر دی جاتی تھی تو وہ بھی اسی طرح ایک مینارے پر چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے. اس کی نظر کسی خاتون پر سامنے پڑ جاتی ہے. وہ فوری اس طرف جاتا ہے، اس خاتون سے کہتا ہے کہ تم سے، تمہارے تعلق سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے. تو وہ خاتون منع کر دیتی ہے. بولتے کیا چاہتے ہو؟ بولے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے تم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو. تو وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنا مذہب تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن چند ہی دنوں میں چھت گرتی ہے اور وہیں دب کر مر جاتے ہیں. نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت. والعیاذ باللہ. اس کا بھی بنیادی سبب یہ آنکھیں تھیں. ان ساری چیزوں کے بعد اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اس کے فوائد کیا ہے. نظر جھکانے کے بھی بے شمار فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے، نظر کو جھکانے کی وجہ سے حسرت و یاس اس میں نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے اب نہ اسے حاصل کر سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے تو اس کے دل میں حسرت و یاس پیدا ہوتی رہتی ہے اور ایک تکلیف میں رہتا ہے وہ شخص. اسی لیے علماء فرماتے ہیں الصبر علی غض البصر ایسر من الصبر علی الم ما بعد. کہ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز پر آپ صبر کر لیں کہ کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، یہ زیادہ ایزی ہے اس چیز سے کہ آپ کسی کی طرف دیکھیں اور پھر اس کے بعد صبر کرتے رہیں. ابھی آپ کیوں صبر نہیں کر لیتے؟ ابھی اپنی نظر کو کیوں نہ جھکا لیتے؟ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ لذت العفت اعظم من لذت النظر. جو مزہ پاک دامنی کا ہے، جو مزہ نظریں جھکانے کا ہے، وہ مزہ نظریں اٹھانے میں نہیں. آپ اس کے لیے کوشش کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. بہت مشکل ہے آج کے دور میں. اگر اس پر کوئی پابند ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے کہ اس قدر معاشرہ اس میں بے راہ روی کا شکار ہے لیکن وہ اس میں اپنی آنکھوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے. اور پھر انسان کو جو سکون نظریں جھکانے میں ملتا ہے وہ سکون، وہ مزہ، وہ لذت سے نظریں اٹھانے میں نہیں ملتا. تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان حسرت و یاس سے محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ، دل میں نور اور عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی ایک نور آتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے. ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں عبادت میں مزہ نہیں آتا. کیسے مزہ آئے گا؟ ہم جو دیکھتے ہیں دن رات وہی ساری چیزیں ہماری عبادت میں بھی حائل ہو جاتی ہیں. وہی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے نماز میں بھی، تو نماز میں لطف کیسے آئے گا؟ تو اس سے دل میں نور اور عبادت میں سرور پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان میں نور بصیرت، صحیح فراست پیدا ہوتی ہے. علم کے حصول میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی شہوت کا غلام نہیں بن جاتا.
بلکہ وہ قادر ہوتا ہے اپنی شہوت پر صبر کرنے کے لیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اسے شہوت کے اسیر ہونے سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے ایک دروازے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کیونکہ نظر کا آوارہ دیکھنا یہ جہنم کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کے برعکس وہ اپنی نظروں کو جھکائے تو یہ جنت میں اس کے لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر یہ عقل مندی کی نشانی ہے، اور نظروں کا آوارہ چھوڑنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ معاشرے میں بھی عزت والا کہلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا اور پاکیزہ شخص ہے، کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے دل میں ایک ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ تو یہ چند فوائد ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب آخر میں ہم ذرا اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں تو اس تعلق سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہم معاشرے پر دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ موبائل، اس نے بہت زیادہ فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ بہت زیادہ اس تعلق سے انسان گناہوں کا شکار ہو گیا ہے، اور کئی لڑکے پریشان ہیں، کئی لڑکیاں پریشان ہیں اس تعلق سے۔ موبائل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہوں کی طرف لگ گئے۔ تو ضروری ہے کہ ہم موبائل میں اپنا کم از کم ٹائم یوز کریں، سوشل میڈیا وغیرہ سے بچیں۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے تفسیر المعوذتین میں 10 چیزیں ذکر کری ہیں کہ اگر انسان اسے اختیار کر لے تو شیطان کو حملوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی میں ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے، انسان 4 کام کر لے شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فضول النظر، فضول نظروں سے بچے، بیجا یہاں وہاں نہ دیکھے، اور غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھے۔ فضول الکلام، فضول باتوں سے بچے۔ پھر اسی طرح فضول کھانے سے بھی اجتناب کرے، اور فضول ملنے جلنے سے بھی بچے۔ یہ 4 کام کر لے تو وہ انسان شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح معاشرے پر دیکھے تو منگیتر کے تعلق سے بہت زیادہ انسان بے راہ روی کا شکار ہے۔ حالانکہ شریعت نے اجازت جو دی تھی کہ منگیتر کی طرف دیکھنے کے لیے تاکہ اس سے کوئی عیب ہے تو وہ دکھ جائے پہلے ہی، لیکن یہاں جو ہمارا حال ہوتا ہے نعوذ باللہ، کئی راتوں کئی دن گفتگو کرنا، ملنا، تصویریں کھنچوانا، اور پھر اس طرح کئی دیگر چیزیں جنہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں، اس تعلق سے شریعت نے ہمیں کتنا پابند کیا تھا۔ صرف نظر کی اجازت دی تھی، یہاں تک علماء نے کہا کہ اسے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف دیکھنے کی اجازت تھی، لیکن ہم نے اسے بہت زیادہ معاملے کو ہلکا سمجھا، بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ اور اسی طرح کئی ساری چیزیں ہیں وہ ہم خود ہی اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں اور سمجھیں۔ اور بالکل آخر میں مختصر طور پر اس کا علاج ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کری ہے، کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ تو سب سے بہترین علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، ایک نوجوانوں کی جماعت کہ تم میں سے جو شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کی استطاعت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے۔ وجہ کیا ذکر کری؟ یہ آنکھوں کو جھکانے والا۔ اب دیگر جتنے بھی علاج کریں، لیکن بالآخر شادی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی نظر کو جھکانے کا بہت زیادہ پابند ہو سکتا ہے اس شادی کی بنا سے، شادی کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو شادی شدہ ہیں انہیں کیا کہا کہ اگر تم کسی خاتون کی طرف تمہاری نظر پڑ جائے تو فوری اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے وہ حاجت پوری کرو تاکہ تمہاری نظریں جھکی رہیں۔ پھر اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھیں، اور یہ آیت یاد کر لیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالی ہمارے نظر کی خیانت کو جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے تو ہی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، بازار میں جائے، بازار میں اسی لیے ذکر
چوتھا کلمہ بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخر، یہ کلمہ بیان کیا کہ ہم اسے پڑھیں، اس ذکر کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے، بازاروں میں چلتے پھرتے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس گناہ سے بچ سکیں۔ ایک اور چیز، مکافات عمل، اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ آج اگر ہم کسی بہن کی، کسی کی والدہ کی، کسی کی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی انہی گندی نگاہوں سے ہماری بہن کو دیکھے، ہماری والدہ کو دیکھے اور ہماری بیٹی کو کوئی دیکھے، ہم یہ چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں چاہتے۔ تو پھر ہم کیوں کسی کی محرمہ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دنیاوی مناظر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے، کل ان دنیاوی چند مناظر کی خاطر ہم اللہ کے دیدار سے کل محروم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کی خاطر۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں گناہوں سے بچاتی ہے، اور ادعیہ مأثورہ کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہے، ہم ان کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہم ان تمام گناہوں سے بچ سکیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون، کہ جب ہماری طرف سے عذاب ان کی طرف آیا تو کیوں انہوں نے تضرع اختیار نہیں کرا، کیوں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا؟ کہیں ہم عذاب کا شکار ہوئے ہیں، زلزلے ہم پہ آ رہے ہیں، سیلاب یہاں آ رہا ہے، پھر اسی طرح ہمارا ملک کئی طریقوں سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ملک کی پوری جو معاشی حالات ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا انہوں نے تضرع کیوں نہیں کرا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل سخت ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جاتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، نظروں کو آوارہ چھوڑنے سے اجتناب کریں۔ کیا وہ قریب نہیں آ گیا کہ ہمارا دل اللہ کے لیے ڈر جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دل ڈر جائے اور جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔